السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گزشتہ دن ہم نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 کے اوپر کچھ بات کی تھی، اور اس بارے میں بتایا تھا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی ایسی کسی کی طرف سے میڈیا کے ذریعے یا کسی انسان کے ذریعے یا کسی میسج یا کسی پیغام کے ذریعے کوئی بھی خبر آئے، کوئی بھی آپ کے پاس خبر لے کر آنے والا ہے، بھلے وہ معتبر شخص ہو یا نہ ہو، آپ اس خبر کی تحقیق کر لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ تحقیق نہ کریں اور بعد میں وہ خبر جھوٹی نکلے، غلط نکلے، تو آپ کو بعد میں پھر اس کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے. یہ حکم دیا تھا سورۃ الحجرات سے، ہمیں کل اس کے بارے میں حکم ملا تھا. گزشتہ دن جو آیات تھی اس کے اندر یہ بات بتلائی تھی کہ بلکہ کل ہی یہ بات بتائی تھی کہ یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو روانہ کیا تھا کہ فلاں بستی سے زکوٰۃ کو لے کر آ جاؤ، اور وہ جو شخص تھے وہ وہاں گئے نہیں تھے، بلکہ آ کے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، وہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، زکوٰۃ دینے سے وہ منع کر رہے ہیں اور قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں. یہ بات آپ علیہ السلام تک پہنچائی گئی تو دوسرے صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ ایک جماعت تیار کریں، کچھ لوگ تیار کریں اور اس بستی والوں سے جا کے لڑائی کرتے ہیں ہم لوگ کہ انہوں نے زکوٰۃ سے کیسے انکار کیا، وہ لوگ مسلمان سے مرتد کیسے ہو گئے. کیونکہ مرتد کی سزا یہی ہے کہ ان کو چند دنوں کی مہلت دی جائے، اگر وہ اسلام دوبارہ لے کر آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لے کر آتے تو اسلام کے اندر مرتد کی سزا سزائے قتل ہے، سزا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اسلام
مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے بعد کسی دوسرے مذہب کو قبول کر لیتا ہے، مسلمان اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے، اور ان 3 دنوں میں اگر اس کے کوئی سوال ہیں اسلام سے متعلق جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے اس نے اسلام کو چھوڑا ہے، اس کے وہ ذہن کو، اس کی چیزوں کو، ان کے سوالات کا جواب دیا جائے، اس کے ذہن کو صاف کیا جائے، 3 دن تک اس کے یہ کام کیے جائے، اور کہا جائے کہ 3 دن کی آپ کو مہلت ہے، اگر آپ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اسلام کی سزا قتل ہے، پھر اس آپ کو کیا کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ سزا جو ہے کسی انسان کو دینے کا اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو یہ سزا دے دوں یا آپ میں سے کوئی کسی کو سزا دے دے، سزا کا اختیار حاکم وقت کو ہوتا ہے، ریاست کو ہوتا ہے، عدالت کو ہوتا ہے، وہ سزا جاری کرے گی اور اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ ہے سارا معاملہ مرتد کا۔ تو صحابہ کرام نے حکم دیا کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، جماعت تیار کریں، ہم ان سے بات کرتے ہیں جا کے، اگر پھر بھی نہیں مانے تو ہم ان پہ حملہ کر دیں گے، ان کو قتل کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان صحابہ کرام کی بات کو نہیں مانی، اور کہا کہ میں پہلے تحقیق کروا لوں، یہ بات جو یہاں مجھ تک پہنچی ہے میں اس کے بارے میں تھوڑی تحقیق کر لوں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ آپ اس بستی میں جائیں اور معلومات کر کے آئیں کہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید وہاں گئے، پھر وہاں پہ معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ جس شخص کو آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ اکٹھے کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ شخص تو آیا ہی نہیں ہے، وہ شخص تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے، تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی یا ہم مرتد ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے پھر صحابہ کو، پھر اس موقع پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام نے جو مشورہ دیا تھا کہ ہم اس کے بعد چڑھائی کرتے ہیں، ان سے انتقام لیتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو اس موقع پر پھر یہ آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے یہ آیت نازل ہو گئی۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے صحابہ کرام، اے لوگو جو آپ نے مشورہ دیا کہ ہم ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان سے مقابلہ کرتے ہیں، وَاعْلَمُوا، پس آپ لوگ جان لیں، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ آپ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اچھا معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل نہیں کیا تو یہ صحابہ کرام تھوڑے سے غمزدہ سے ہو گئے تھے کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ بھیج دیا اور ہماری بات کو نہیں سنی۔ تو اس موقع پر یہ نازل ہوئی، صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے وَعْلَمُوا، آپ لوگ جان لیں، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، کہ آپ کے نزدیک، آپ کے درمیان رسول اللہ موجود ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، فرمایا کہ تم لوگوں نے مشورہ دیا تو یاد رکھو بہت سے مشورے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان پر عمل کر لیا جائے، ان کو مان لیا جائے تو تم خود کسی مصیبت میں پڑ سکتے ہو۔ یعنی صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے مشورے کے اوپر اگر عمل نہیں کیا گیا تو تم ناراض مت ہو، تم غمزدہ مت ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے مشورے پہ ابھی جو معاملہ سامنے آ گیا کہ یہ بات بالکل غلط تھی، جھوٹ تھی، اگر تمہارے اس مشورے پہ عمل کر لیتے اور وہاں جا کے قتل و غارت شروع کر دیتے تو نقصان کس کا ہوتا؟ تمہارے ہی بھائی بہنوں کا ہوتا، ہمارے ہی بھائی بہنوں کا ہوتا، کیونکہ غلط فہمی کی وجہ سے سارا معاملہ ہوتا۔ تو صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے مشورے ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر عمل کر لیا جائے تو تم خود اس مشورے پر کیا کر لو، مصیبت میں پڑ سکتے ہو، مشکلات میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ تو فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَهُ إِلَيْكُمْ۔ اچھا جی، یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، کوئی بھی ایسا آتا ہے معاملہ، اور اگر کوئی چھوٹے لوگ کوئی مشورہ دیں اور بڑے لوگ اس مشورے پر عمل نہ کریں، تو چھوٹوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا، مجھے ڈیگریڈ کیا گیا ہے، میری بات نہیں مانی گئی ہے، کیونکہ بڑے جو ہیں وہ چھوٹے سے زیادہ جانتے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، تو چھوٹوں کو کبھی اس کے اوپر مشورہ آپ نے دیا، بہت اچھا دیا، تو لیکن آپ اس بات کی امید نہ رکھیں کہ آپ کے ہی مشورے کے اوپر عمل کیا جائے، مشورے سب سے لیے جائیں گے، پھر جو بہتر فیصلہ ہوگا اسی پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی مشورہ آپ سے لیتا ہے تو آپ مشورے دیں، اچھا مشورہ دیں، لیکن اگر آپ کے مشورے پر عمل نہیں ہوتا تو آپ غمزدہ نہ ہو، آپ ناراض نہ ہو سکتا ہے ان کو آپ سے اچھا کسی نے مشورہ دیا ہو، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یا آپ کا مشورہ بھی اچھا ہے لیکن اس وقت اس مشورے پر عمل کرنا مناسب نہ ہو۔ تو اس کے اندر جب ہم یہ ساری چیزیں جب ہم انسانوں کے اندر پیدا ہوں گی نا، جب انسان ان چیزوں کے اوپر غور کرے گا، یہ ساری چیزیں آئے گی، تو وہ جو ایک غلط فہمی کا رجحان یا لڑائی جھگڑے کا جو کانسیپٹ بن جاتا ہے وہ انسانوں کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کو پتا ہوگا کہ میرے مشورے پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو کبھی بھی کوئی نہ ناراضگی پیدا ہوگی، نہ کوئی مسئلہ پیدا ہوگا۔ اگر ہم نے یہی سوچ کے بیٹھ گئے کہ میں نے جو مشورہ دیا اس پہ لازمی عمل ہونا چاہیے اور عمل نہیں ہوا، تو ناراضگی بھی پیدا ہوگی، لڑائی جھگڑا بھی پیدا ہوگا، ساری چیزیں پیدا ہوں گی کہ میں نے مشورہ دیا اور میرے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ تو بالکل ایسا اگر یہ چیز ہم نے اپنے ذہنوں سے نکال دی، تو بہت ساری لڑائیوں سے، بہت ساری غلط فہمیوں سے، بہت سارے نقصانات سے ہم کیا کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ تو اپنا دل، اپنا ذہن ایسا بنانا چاہیے، آپ سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے، آپ دیں، اچھا مشورہ دیں، لیکن اس کی امید نہ رکھیں کہ آپ کے مشورے پر لازمی عمل کیا جائے۔ تو فرمایا کہ وَلَكِنَّ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اب یہاں پر ان صحابہ کرام کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ مشورے پہ عمل نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا کوئی مشورہ غلط تھا، تمہارے مشورے یا تم لوگ غلط ہو میرے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک یہ بات نہیں تھی کہ تمہارے اندر کوئی مسئلہ ہے، تم اس طرح کے تاکہ تمہارے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ، کہ اللہ نے تمہیں اپنا پسندیدہ بنا لیا ہے، تم صحابہ کرام کو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، پسند فرما لیا ہے۔ اور فرمایا کہ حبب الیکم الایمان وزینہ، اور تمہارے اندر ایمان کی کیفیت موجود ہے، تم ایمان والے لوگ ہو، پریشان نہیں ہو، فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق، اور کفر اور فسق نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا گیا، یعنی تم صحابہ کرام کو کفر کی باتوں سے اور فسق کی باتوں سے، غلط باتوں سے تم کو الگ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان چیزوں سے نکال دیا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان ڈال دیا ہے، تمہیں اپنی محبت نصیب فرمائی ہے۔ تم پریشان اس بات سے نہیں ہو کہ تمہارے اندر کوئی مسئلہ آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے مشورے پر عمل نہیں کیا، نہیں، رسول اللہ نے اس وقت جو مشورے پر عمل نہیں کیا تو اس وقت ظاہری چیزوں کو دیکھا کہ رسول اللہ نے سوچا ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی غلط خبر لے کر آئے ہو، اس لیے تو وہ آیت بھی نازل ہوئی کہ کوئی خبر آئے تمہارے پاس تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو تم اس کے معاملے میں پریشان نہیں ہو کہ ہمارے اندر کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے ہم پر عمل نہیں کیا، نہیں، اولئک هم الراشدون، تم لوگ تو سیدھے راستے پہ ہو، صحیح راستے پہ ہو، تو فضلا من اللہ ونعما، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر فضل اور احسان ہے۔ اور فرمایا واللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جاننے والے ہیں، حکیم ہے۔ تو اس بارے میں پریشان مت ہونا کہ تمہارے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے اس وجہ سے مشورے پر عمل نہیں ہوا، نہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی کہا، یہ حکم دے رہا ہے کہ ہمارے کسی بات پر اگر کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی بڑا مشورہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈیگریڈ کیا گیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو نیچے دکھایا گیا، مطلب یہ ہے کہ بس وہ جو بڑے ہیں وہ جس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، جس مشورے کو صحیح کر رہے ہیں، اسی کو اوپر کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ تو یہ چیز ہماری اندر ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک اور حکم دیا جا رہا ہے، اور بہت بڑا حکم ہے
کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا۔ اچھا اس آیت کا شان نزول کہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ ایک طویل واقعہ ہے کہ اس واقعے کی طرف جانے سے اس واقعے کی طرف میں نہیں جا رہا، البتہ جو اس آیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس سبق کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب کسی دو مسلمانوں کے اندر، کوئی دو مومنوں کے اندر کوئی ایسا جھگڑا ہو جائے جو قتل و غارت تک پہنچ جائے، یعنی کوئی ایسا دو بھائیوں کے اندر، دو مسلمانوں کے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے اور اتنا خطرناک جو جھگڑا آگے تک پہنچ جائے کہ قتلوں پر آپ ایک دوسرے راضی ہو جائیں، یا کوئی بھی جھگڑا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو، تو فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی دو مسلمانوں کو دیکھیں، دو خاندانوں کو دیکھیں آپس میں لڑتے ہوئے، دو مومنین کو دیکھیں آپس میں لڑتے ہوئے، دو مسلمانوں کو دیکھیں آپس میں لڑتے ہوئے، تو ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تمہیں کوشش کرنی چاہیے ان دونوں کے اندر صلح کروانے کی، ان دونوں کے اندر ایک دوسرے کی غلط فہمیاں دور کرنے کی، جس وجہ سے جھگڑا ہوا ہے اس کے اوپر بیٹھ کر اس جو جھگڑے کی جو وجہ ہے اس کو ہٹا کر، اس کو ختم کر کر جو بھی معافی تلافی ہے، تو تیسرے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں کے اندر اصلاح کروانی چاہیے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں، اکثر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر خاندان میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں صلح کرواتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثر اور بیشتر جو دیکھا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب دو بھائی دو آپس میں جو لڑ رہے ہیں، تو تیسرا کام کیا، تیسرا بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دونوں کے اندر آ کے اور آگ بجھائی والا کام کرتا ہے، آگ لگاتا ہے تاکہ وہ پھڈا، وہ لڑائی اور کیا ہو، اور اور زیادہ پھیلے، اور زیادہ اس کے اوپر بڑھ جائے کہ لڑائی۔ تو فرمایا کہ تمہیں یہ والا کام نہیں کرنا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تمہیں دونوں کے درمیان کیا کرنا ہے؟ صلح کروانے کی کوشش کرنی ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا، کہ اگر جب صلح کرواؤ اور تمہیں یہ بات صلح کرواتے ہوئے نظر آئے کہ کوئی شخص کسی شخص کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کہ ایک بندے کا قصور ہے اور ایک بندے کا قصور نہیں، ظلم کر رہا ہے، تو جو ظالم ہے اس کے خلاف آواز بھی اٹھاؤ، اس کے خلاف آواز بھی اٹھاؤ، یعنی یہ ہے کہ اگر مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کا ساتھ دو اور ظالم کے اوپر آواز اٹھاؤ، ایسا نہیں ہو کہ ظالم کے ہی ساتھ ہو جاؤ اور مظلوم کے اوپر، ظالم کے ساتھ مل کر مظلوم کے اوپر اور ظلم کرنا شروع کر دو، نہیں، فرمایا کہ آپس میں ایک تو صلح کرواؤ، اور اگر کوئی ظالم اس میں نظر آئے تو ظالم کے اوپر آواز اٹھاؤ، اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرو، اس شر کو ختم کرو۔ فرمایا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، یہاں تک اس کے ساتھ مقابلہ کرو، یہاں تک جب تک وہ اللہ کی طرف رجوع نہ ہو جائے، یعنی پھر وہ جب تک کہ وہ معافی تلافی نہ کر لے، یعنی وہ ظالم اگر وہ معافی تلافی کر لیتا ہے، اپنے ظلم سے ہٹ جاتا ہے، تب ہاں اس کو چھوڑ دو، پھر اس کا پیچھا چھوڑ دو، پھر اس کو اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ فرمایا فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو پھر اگر وہ دوبارہ وہ معافی تلافی کر لے، ظالم اپنے ظلم سے ہٹ جائے، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو پس پھر اس کے بعد آپس کے اندر جو ہے، جو جس معاملے کے اوپر بھی لڑائی تھی، جو بھی معاملہ تھا، اس کو پھر آپس کے اندر بیٹھ کے صلح کرو، وَأَقْسِطُوا، انصاف کے ساتھ، یعنی معاملہ برابر ہو، یہ نہ ہو کہ ایک کے ساتھ زیادہ سائڈ دی جا رہی ہے، ایک کی کم سائڈ دی جا رہی ہے، دونوں کے معاملے کو سامنے رکھ کر دونوں کے مطابق انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس آیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی کہیں آپ نے دیکھا خاندانوں کے اندر کوئی لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی مسائل ہیں، یا دوستوں کے اندر، یا بھائی بہنوں کے اندر، یا رشتہ داروں میں، یا اس کے علاوہ بھی باہر دور دراز جہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں کسی معاملے پر لڑائی ہے، جھگڑا ہے،
تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے معاملات کو ختم کیا جائے، ان کو آپس میں صلح کروائی جائے، ان کے جو بھی معاملات ہیں ان کو ایک طرف کر کے ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا، ایک حدیث بھی بتائی تھی کہ صلح کے موقع پر، رشتہ داری جوڑنے کے موقع پر کہ رشتہ داری نہ ٹوٹے یا صلح ہو جائے، اس موقع پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں دو بھائی بہنوں میں، دو خاندانوں میں آپس میں صلح والا کام کریں، یعنی صالح بن جائے دونوں کے لیے، کہ ایک دوسرے کو ملانے والا بن جائے۔ ہاں اگر آپ کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے، یا آپ کے اندر یہ چیز، یہ قدرت نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے صلح والا کام کریں، تو کم از کم اس کے لڑائی جھگڑے کو اور بڑھائیں نہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس لڑائی جھگڑے کو اور طول دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں اور ماچس والا کام کرتے ہیں۔ تو کم از کم اگر آپ صلح نہیں کر رہے تو ایک جگہ بیٹھے رہیں، آپ دوسرا والا جو غلط کام ہے وہ کام نہ کریں۔ تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ آپس میں محبت کو بڑھانے کے لیے، صلح کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار اپنانا چاہیے، اپنا کردار۔ آپ کو جو بھی، اگر اپنے خاندان کے اگر آپ بڑے ہیں، چھوٹوں میں کوئی لڑائی ہو گئی، پھڈا ہو گیا، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، تو بڑوں کا کردار یہ ہے کہ وہ آپس میں ان کو درمیان ان کے کیا کروایا جائے، صلح کروائی جائے۔ یہ بڑوں کا کردار ہے۔ اگر چھوٹا بھی ہے اور عقل مند ہے تو وہ چھوٹا بھی کروا سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بڑا ہوگا تو بڑا ہی صلح کروائے گا۔ اگر والدین کے اندر کوئی آپس میں، میاں بیوی کے اندر کوئی آپس میں مسئلہ ہے، اور بچہ سمجھدار ہے اور بچے سمجھ رہے ہیں کہ کون سچ ہے، کون جھوٹ ہے، کون غلط پہ، تو بچوں کو چاہیے کہ آپس کے اندر اپنے والدین میں جو بھی مسئلے ہیں ڈسکس کر کے صلح کروائیں، والدین کے لڑائی جھگڑے کو ختم کروائیں۔ یہ حکم صرف بڑوں کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے بھی حکم ہے کہ بچے آگے بڑھیں اور آپس میں وہ معاملات ختم کریں۔ اسی طرح یہ معاملات حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے رہیں گے، آپ سوچیں گے کہ یہ ابا اماں لڑنے دو، ہمارا کیا مقصد، تو یہ سر اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر کہیں آپ لڑائی جھگڑا دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اپنا کردار آگے بڑھاتے ہوئے ان کے درمیان صلح کروانی چاہیے۔ فرمایا انم المؤمنون اخوہ، بے شک تمام کے تمام مسلمان بھائی کیا ہے، بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، بس بھائیوں کو حکم دیا جا رہا ہے، سب کو حکم دیا جا رہا ہے، بس اپنے درمیان کے معاملات کو کبھی خراب مت کرنا، یعنی اپنے درمیان کے تعلقات کو ہمیشہ درست رکھنا، کبھی بھی خراب نہیں کرنا۔ یہ سگے بھائیوں کے لیے بھی حکم ہے، یہ سوتیلے بھائیوں کے لیے بھی حکم ہے، یہ چاچا بھانجے بھتیجے بھانجے سب پورے رشتہ داروں سب کے لیے، سب بھائی۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام مسلمان، تمام مومنین آپس میں کیا ہے، بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ تو آپس میں تعلقات کو بحال کر کے رہنا۔ کوئی اگر کسی کی طرف سے مسئلہ ہو، زیادتی ہو، نقص ہو، تو برداشت کر لینا، یا برداشت نہیں بھی کرو تو آپس میں بیٹھ کر اس معاملے کو ختم کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی تکلیف آئی کسی کی طرف سے اور بات ہی نہیں کر رہے اور رشتہ داری توڑ کے بیٹھ گئے، یا اس سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ نہیں، اس کو بتا دیں کہ آپ سے یہ بات مجھے بری لگی، تو وہ سامنے والا بھی کیا کر لے گا، آپ سے معافی مانگ لے گا، اس طرح کی بات ہے۔ تو جو بھی آپ وہاں پر، جس کو جو بھی آپ آپشن اختیار کرنا چاہیں، وہ آپشن اختیار کر کے آپس کے اندر تعلقات کو ہمیشہ بحال رکھے۔ تو یہ آیات، ایسی آیات سورۃ الحجرات کی ایسی ہے کہ اس آیات کو پڑھنے سے، اس آیات پر عمل کرنے سے انسان کا معاشرتی جو نظام ہے، یا خاندانی جو نظام ہے، یا جو فیملی سسٹم ہے، یہ بہت اچھا ہو سکتا ہے، بہت اچھا بن سکتا ہے۔ جو لڑائی جھگڑا آج پھیلے ہوئے ہیں معاشرے کے اعتبار سے، دوست و احباب کے اعتبار سے، یا خاندان میں والدین، بہن بھائی، پھپھا پھوپھی، جو بھی معاملات ہیں، جو بھی رشتہ داری ہے، اس کے حوالے سے جو بھی چاچا چاچی، جو بھی رشتہ داریوں کے اندر جو فسادات پھیلے ہوئے، اگر ان سورہ حجرات کو پڑھا جائے، ان کی تعلیمات ان کو بتائی جائے، پڑھ کے سنائی جائے، اور اللہ کے حکم کو بتلایا جائے، تو یہ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، یہ فساد ختم ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو قائم رکھ کر رہا
کرو، تعلقات کو بحال رکھ کر رہا کرو۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ہمیشہ ڈرنا، لعلکم ترحمون، لعلکم ترحمون، تاکہ وہ اللہ تم پر کیا کرے، رحم کرے۔ تو فرمایا کہ اگر اپنے اوپر رحم کروانا چاہتے ہو نا اللہ کی طرف سے، تو فرمایا اپنے بھائی بہنوں کے درمیان تعلقات کبھی خراب نہیں کرنا، اپنے رشتہ داروں میں کبھی تعلقات خراب نہیں کرنا۔ تو فرمایا تمام امت مسلمہ ایک بھائی ہیں، تو آپس میں تعلقات بن کر رہو اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، اور جب اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان چیزوں کی طرف پھر نہیں جاؤ گے، کیونکہ تمہیں ڈر ہوگا کہ میں اگر اس بھائی کو نقصان پہنچاؤں گا، اس کے متعلق یہ سوچوں گا تو اللہ میری پکڑ کرے گا۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہا کرو، لعلکم ترحمون، تو اللہ تبارک و تعالی تم پر پھر اس کے ذریعے رحمت نازل فرمائیں گے۔ تو آج 3 باتیں ہمیں اس سورۃ الحجرات سے معلوم ہوئی ہے کہ اگر کوئی بڑا آپ سے کوئی مشورہ مانگے، کوئی آپ سے کچھ بات کہے کہ اس بارے میں اپنی رائے دو، تو ہمیں اپنی بہتر سے بہتر رائے دینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کی رائے پر عمل نہیں کر رہا، آپ کے مشورے پر عمل نہیں کر رہا، تو افسردہ نہیں ہونی چاہیے، غم نہیں ہونا چاہیے کہ میری رائے پر عمل نہیں ہوا۔ آپ سے وہ رائے جو رائے لینے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس مشورے پر عمل کرنا ہے اور کس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ تو جب یہ والی سچویشن، یہ والی کیفیت پیدا ہوگی، یہ والا معاملہ پیدا ہوگا، تو وہ ناراضگی والا جو کانسیپٹ ہے وہ انسان کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جب کوئی آپس میں کہیں رشتہ داریوں میں، کہیں بھی دوست و احباب میں، کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی بھی مسائل ہیں، تو ہمیں تیسرے بندے کو چاہیے کہ اس کے معاملات کو حل کروانے کی کوشش کرے، حتی الامکان آپس میں صلح کروانے کی کوشش کرے، اور جو ظالم ہے اس کے اندر، تو ظالم کے اوپر آواز اٹھائے، یہ نہیں ظالم کے ساتھ ہو جائے، مظلوم کے اوپر ظلم کرے، نہیں، ظالم کے خلاف آواز اٹھائے اور بتائے کہ تمہارا ظلم ہے، تمہاری غلطی ہے، یہ بتائے اس کو، اور اس وقت تک بتائے جب تک وہ اللہ سے توبہ استغفار نہ کر لے۔ اللہ سے توبہ اگر وہ استغفار کر لیتا ہے، وہ اپنے ظلم کو چھوڑ دیتا ہے، پھر دوبارہ سے پھر آپس میں بیٹھ کر جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی ظلم سے وہ نکل گیا، تو اب جو بیچ والا جو راستہ ہے، یعنی صلح والا جو راستہ ہے، اس کو اختیار کیا جائے، اور انصاف کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے تو اس کی زیادتی کو ختم نہ کرو، بلکہ انصاف کے ساتھ دونوں کے سامنے دونوں کے معاملات رکھیں، اور دونوں کے درمیان ایسا فیصلہ ہو کہ جس میں دونوں خوش ہوں۔ ایسا فیصلہ ہونا چاہیے کہ جس میں دونوں خوش ہوں، انصاف والا فیصلہ ہو، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور آخری حکم جو ملا وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو آپس میں چاہیے کہ آپس میں تعلقات کو بحال کر کے رہا کریں، آپس کے تعلقات کو اچھے انداز میں رہا کریں۔ اسی طرح مسلمان بھائی ہیں، اسی طرح مسلمان بہنیں ہیں، عورتیں آپس میں مسلمانوں میں بہنیں ہیں، تو آپس کی جو بہنیں ہیں وہ ساس بہو کے صورت میں ہو، یا ماں بیٹی کی صورت میں ہو، پھپھی بھانجی کی صورت میں ہو، بھانجی بھتیجی کی صورت میں ہو، یا جو بھی رشتہ داری ہے، جو بھی بہن بھائی ہیں، کزنس ہیں، تو جو بھی معاملات ہیں، تو آپس کے اندر تعلقات کو بحال کر کے رہیں، آپس کے تعلقات کو خراب نہ کریں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، پرابلم ہو، ایک قدم آپ آگے بڑھ کے معافی تلافی کر لیں، تاکہ وہ معاملہ جو ہے وہیں پر کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، اور تعلقات کے خراب ہونے تک بات نہ پہنچے۔ تو یہ بہت بڑا حکم اس سورہ حجرات سے آج ہمیں ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کریں۔ آپ اپنے اندر پیدا کریں گے تو انسان جو ہے، جو معاشرہ جو بنتا ہے، وہ فرد سے بنتا ہے، اور فرد سب سے پہلے میں ہونا چاہیے، کہ میں اپنے اندر سے یہ چیز کو کیا کروں، میں نہ شروع کر دوں۔ میں یہ نہیں سوچوں کہ یہ جو میں نے سنا یہ میں کسی اور پہ امپلیمنٹ کروں، کسی اور کو بتاؤں، نہیں، سب سے پہلے اپنے اندر یہ چیز پیدا کی جائے، تو آپ بدلیں گے تو آپ کے دوست بدلیں گے، اسی طرح اب بدلتے بدلتے یہ پورا معاشرہ تبدیل ہوگا۔ تو ہم جو معاشرہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں سے، اپنے اوپر محنت نہیں کرتے، تو معاشرہ ہمیشہ اپنے آپ سے بنتا ہے۔ تو اپنے اوپر اس باتوں کی کوشش کریں، جب آپ اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے، جب آپ، اور یہ بات بالکل پکی ٹھکی ہے کہ آپ جس کو عزت دیں گے اس سے آپ کو عزت ملے گی، یہ بات آپ کو ہر کوئی جانتا ہے۔
ہر کوئی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے. آپ جس سے اخلاق سے بات کریں گے آپ کو اخلاق اچھا ہی ملے گا. اگر آپ بد اخلاقی سے بات کریں گے تو سامنے والا بھی بہت اچھا نہیں کہ آپ سے اخلاق سے بات کرے گا، وہ بھی آپ سے بد اخلاقی کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پہلے بدلیں، اپنے اندر یہ ساری صورت پیدا کریں، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، یہ صلح والا. جب آپ صلح کرتے ہوئے آپ صلح کریں گے تو لوگوں کے اندر بھی آئے گا کہ ماشاءاللہ یہ صلح والی بات کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ صلح والی باتیں کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم رشتہ داری توڑنے والی باتیں کریں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ سے محنت ہو. جب اپنے آپ سے محنت ہوگی تو یہ محنت آگے بڑھے گی، اور اسے بڑھتے بڑھتے پھر معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتی چلی جائیں گی، ختم ہوتی چلی جائیں گی. اچھا، آج جو ہمارے پاس حدیث ہے، جس حدیث کے ایک کچھ بات میں نے کل بھی کہی تھی کہ اسلام کے جو ہے 70 شعبے ہیں. 70 نہیں، اسلام، ہاں 70 اسلام کی جو ہے 70 شعبے ہیں، 70 پوائنٹس ہیں اسلام کے. تو حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں. یعنی ایمان کی شاخیں، ایمان کے شعبے 70 سے زیادہ ہیں. اس میں سب سے افضل کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ کو آخری نبی ماننا، یہ اسلام کا پہلا شعبہ ہے. اور فرمایا سب سے آخری شعبہ اور سب سے چھوٹا شعبہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے چھوٹا شعبہ یہ ہے کہ کسی راستے سے پتھر کو ہٹا دینا، کسی راستے سے کسی کنکر کو ہٹا دینا، اس کی یہ سوچتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ کسی بھائی کے لیے یہ تکلیف کا باعث بنے، تو پتھر کو یہ سوچ کر ہٹا دینا، تو یہ بھی اسلام کا شعبہ ہے. اسلام کا سب سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ کسی کے کام آ جانا، کسی کی تکلیف کو دور کر دینا. اور فرمایا آخر سے بالکل الگ سے ایک جملہ فرمایا والحیاء شعبۃ من ایمان، کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. جب ہم نے یہ کہا کہ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور آخری حصہ کسی راستے سے پتھر ہٹا دینا، تو حیا والی بات اس کے اندر آ جاتی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شعبے، اس کا تذکرہ نہیں فرمایا، لیکن ایک الگ سے ایک شعبے کے بارے میں بتایا. فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا بھی، حیا بھی ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے. تو یہ حیا ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر یہ اگر حیا والی کیفیت ہو جائے، یہ والی کیفیت اگر انسان کے اندر ہو جائے، تو اس معاشرے سے، ہمارے اندر سے بے حیائی، ہمارے اندر سے فساد، ہمارے اندر سے لڑائی جھگڑے تک یہ سارے ختم ہو جائیں گے. اگر مجھے حیا آئے گی، میرے اندر اگر حیا ہوگی، تو میں کبھی زندگی میں نہیں میرے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ میں کسی سے لڑائی جھگڑا کروں. مجھے حیا ہوگی کہ میں کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے اچھا تھوڑی لگوں گا. یہ شرم و حیا والی اگر بات اندر ہو جائے تو وہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. اسی طرح یہ جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، یہ جو طرح طرح کی بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو فرمایا اگر حیا پیدا ہو جائے تو انسان کے معاشرے سے بہت ساری چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا حیا فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حیا اتنی بڑی چیز ہے جو انسانوں کو بہت سے غلط کاموں سے کیا کر دیتی ہے، روک دیتی ہے. اگر میں کسی غلط کام کی طرف جا رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں غلط کام کی طرف جاؤں، لیکن اگر میرے اندر حیا والا شعبہ ہوگا، حیا والا مادہ ہوگا، تو مجھے شرمندگی ہوگی، یار میں یہ کام کروں گا، تو انسان وہ کام کس سے کیا ہو جائے گا، رک جائے گا. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر سے حیا چلی جائے نا، اگر تمہارے اندر سے شرم و حیا نکل جائے، تو جو چاہے کرو، اللہ کو تمہیں کسی چیز کے بارے میں کوئی ضرورت نہیں. یعنی یہ کہ انسان کے اندر سے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب انسان کے اندر سے حیا نکل جائے تو وہ ہر کام کر سکتا ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے. اگر اس کے اندر سے شرم و حیا والا مادہ اگر اس کے دل سے نکل جائے تو اس کے اندر پھر وہ ہر کام کر سکتا ہے. تو جب انسان دھڑلے سے جو غلط کاموں میں، غلط چیزوں میں لگ جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے حیا اور شرم والی جو صفات تھی وہ نکل چکی ہے. اسی وجہ سے وہ بڑے آرام سے گناہوں کے کام میں لگا ہوا ہے. تو فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک بہت بڑا کیا ہے، حصہ ہے. تو فرمایا اسلام کا
یہ صرف 5 رکن نہیں ہے جو کل بتائے، بلکہ اسلام کے 70 سے بھی زائد شعبے ہیں۔ اس کے شعبے کے اندر جھوٹ سے بچنا، سچ بولنا، سود سے بچنا، جہاد کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، صلح والا کام کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام کے شعبے میں سے ہیں۔ تو سارے شعبے پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو آج کی حدیث تھی ہماری ایمان کے 70 شعبے کے حوالے سے، اور اس کے اندر الگ سے ایک چیز جو بتائی کہ حیا، کہ حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، تو اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ۔ اچھا، آج جو ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ نماز ہماری مکمل ہو گئی الحمدللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں نماز کا ذکر کا فرمایا اس کے دوسرے نمبر پر ہی زکوٰۃ کو لے کر آئے۔ آپ آیات قرآن مجید کی کوئی سی بھی آیات اٹھا لیں، جہاں بھی آپ کو نماز کا ذکر ملے گا اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر ملے گا۔ فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو اسی لیے ہم نے نماز کے فوراً بعد ہم نے بھی اپنا ٹاپک زکوٰۃ کو رکھا، کہ زکوٰۃ یہ ایک فرض ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر لگایا ہے۔ وہ مسلمان جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اچھا مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری لگائی ہے۔ اور زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاک کرنا۔ تو زکوٰۃ جب انسان اپنے مال سے نکالتا ہے تو اس زکوٰۃ نکالنے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو گندگیوں سے، اس کے مال کو جو اس کے اندر نحوستیں ہیں، اس مال کے اندر جو بھی مسائل ہیں، اس زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو پاک کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا فائدہ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ کی وجہ سے جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، ان کی کیا ہو سکتی ہے؟ مدد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اچھا ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنا مال بھی پاک کر لو، اور غربا جو غریب ہیں ان کی بھی کیا ہو جائے؟ اس کے ذریعے مدد ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کی جو ہمیں شکل میں جو اتنا بڑا حکم دیا کہ اس کے بڑے فائدے ہیں، انسان کا مال اس سے بہت زیادہ اور برکتوں والا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی وجہ سے غربا جو مساکین ہیں ان کی بہت اچھی طریقے سے کیا ہو جاتی ہے؟ مدد ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و متاع دیا ہے وہ اپنی زکوٰۃ کو ہر سال نکالا کریں، اچھے انداز سے نکالا کریں۔ اور یہ زکوٰۃ تو فرض ہے، یہ تو دینا ہی دینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نفلی صدقات، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ چیزیں بھی انسانوں کو کیا کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ اس سے بھی انسانوں کے اندر آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا دکھ اور درد انسانوں کے اندر پھر محسوس ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بہت زیادہ توجہ دی جائے، اور خاص طور پر خواتین وہ اپنی زکوٰۃوں کو ادا کیا کریں۔ اور فرمایا کہ وعید بھی سنا دوں، یہ تو ہم نے خوشخبری تو بہت سنا دی کہ زکوٰۃ کے اوپر یہ ہے، انعام ہے زکوٰۃ سے مال۔ وعید کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ نے مال و متاع دیا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، فرمایا قیامت کے دن اسی مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ بنا دیں گے، اسی مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ سانپ بنا دیں گے، اور وہ سانپ، وہ آگ قیامت کے دن کہا جائے گا جب ان کے بندوں کے اوپر چھوڑی جائے گی وہ آگ، اور وہ سانپ چھوڑا جائے گا تو بندہ کہے گا اے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس موقع پر یہ وہی تمہارا مال ہے جو میں نے ہی تم کو دیا تھا، اور تم اللہ کے راستے میں، میرے راستے میں جو تم پر زکوٰۃ فرض کی گئی تھی وہ زکوٰۃ تم نہیں دیتے، آج وہی مال تمہارے لیے دشمن بن چکا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اتنی بڑی وعید ہے زکوٰۃ نہ دینے کے والوں کے حوالے سے۔ اور اسی طرح فرمایا دوسری حدیث میں آتا ہے، خاص طور پر وراثت کے بارے میں بھی آتا ہے اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی آتا ہے، کہ جو شخص وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں
زکوٰۃ کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے، وراثت لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے، خاندانوں میں تقسیم نہیں کرتے، فرمایا کہ وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یہ مال کل قیامت کے دن آگ کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ تو یہ اتنی خطرناک وعیدیں ہیں۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم ہر سال اپنی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کریں، اپنی زکوٰۃ کا نصاب اختیار کریں اور نکالیں، اور اس کے بعد کسی مستحق کو زکوٰۃ کیا کر دیں، دے دی جائے۔ تو زکوٰۃ کی بنیادی چیزیں جو ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ٹوٹل سب سے پہلے نمبر پر سونا ہے، نصاب میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں صرف یہ بتا رہا ہوں، پہلے سب سے نمبر پہ سونا ہے، دوسرے نمبر پہ چاندی ہے، تیسرے نمبر پر آپ کے پاس کیش نقد ہے، اور چوتھے نمبر پر آپ کے پاس وہ سامان جو ضرورت سے زائد ہو، وہ سامان جو ضرورت سے زائد ہو اور بطور تجارت ہو۔ ضرورت سے زائد سے مراد صرف تجارت بھی ہو، یعنی وہ چیز جس کو ہم نے بیچنے کی نیت سے لیا ہو، یعنی تجارت کا سامان، مال تجارت، نقد، چاندی اور سونا، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ ان چاروں چیزوں کے اندر زکوٰۃ کا نصاب چلتا ہے۔ اس کے اندر اصل چیز جو ہے وہ سونا اور چاندی ہے۔ سونا اور چاندی کو یہ کیش اور مال تجارت فالو کرتے ہیں، یعنی سونا چاندی کے تابع ہیں، یہ آپ کا مال، آپ کا کیش، آپ کا نقد جو پیسوں کی صورت میں ہے، یہ اور مال تجارت یہ فالو کرتے ہیں سونا اور چاندی کو۔ تو اصل نصاب جو وہ زکوٰۃ کا ہے وہ سونا ہے اور چاندی ہے۔ تو سونے کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اسی طرح چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی یہ چاندی کا نصاب ہے۔ اور اسی طرح سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا، یہ سونے کا حساب ہے۔ اب یہ جو ہم نے دو چیز فکس کر لی، چاندی اور سونے کا نصاب، اب اسی دو نصاب کو آپ کا نقد اور مال تجارت یہ ان چیزوں کو کیا کرے گا؟ فالو کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا۔ اب اس موقع پر ہمارے اندر جو ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ تو بہت سی خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے رکھا ہوا، اور وہ سونا 7.5 تولہ نہیں ہوتا بلکہ کم ہوتا ہے، 1 تولہ ہوتا ہے، 2 تولہ ہوتا ہے، یا 1.5 تولہ، اس طرح ہوتا ہے۔ تو عورتیں یہ سمجھتی ہیں، یا مرد بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سونے کا نصاب اگر آپ کے پاس پورا نہیں پا رہا تو آپ چاندی کے نصاب کے اندر جائیں گے، اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ابھی اس 2021 میں حکومت پاکستان نے جو طے کی ہے، جو زکوٰۃ کا نصاب اس وقت جو طے کیا گیا ہے، وہ 83,000 روپے کچھ پیسے ہیں۔ یعنی اگر 84,000 روپے ہم تصور کر لیں، 84,000، تو 84,000 ہمارا زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 تولہ سونا رکھا ہوا ہے تو 2 تولے کی سونے کی قیمت اگر لگائی جائے تو اس 2 تولے کی قیمت اس 83,000 84,000 سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جس کے پاس 2 تولہ سونا بھی موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ چاندی والی کی جو قیمت ہے، یعنی 83,000 84,000 والی جو قیمت ہے وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو اس کا سب سے آسان چیز جو سمجھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جس کے پاس 84,000 روپے موجود ہے، وہ کیش کی قیمت میں ہو، نقد کی صورت میں ہو،
یا سونے کی صورت میں ہو یا چاندی کی صورت میں ہو یا مال تجارت. اچھا مال تجارت اس کو کہتے ہیں کہ جیسے میرے پاس 2 موٹر سائیکل ہے اور 2 موٹر سائیکل اچھی موٹر سائیکل ہے، اس کی قیمت 84,000 سے زیادہ کی ہے دونوں کی، اور دونوں موٹر سائیکل میرے استعمال میں ہے یا استعمال میں نہیں بھی ہے تو ایک موٹر سائیکل میں استعمال کرتا ہوں اور ایک گھر میں رکھی ہوئی ہے، اور آپ کو اس دوسری موٹر سائیکل کے بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ مجھے اس کو سیل کرنا ہے، کوئی ایسا ارادہ نہیں، تو اب ان دونوں موٹر سائیکل کے اوپر آپ کی زکوٰۃ نہیں آئے گی، بھلے اس کی قیمت لاکھوں میں کیوں نہ ہو. آپ کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ موٹر سائیکل جو ہے آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں لی. ہاں اگر آپ کے پاس دوسری موٹر سائیکل ہے، آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، تو اگر آپ کی یہ نیت بن گئی تو اب اس موٹر سائیکل کے جس کی بیچنے کی نیت ہے جس موٹر سائیکل کو، اس کی قیمت لگائی جائے گی، اس کی قیمت نکال کر اپنے زکوٰۃ کے اندر ایڈ کی جائے گی، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کو ادا کی جائے گی. تو یہ ہے مال تجارت. اسی طرح آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس گھر کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس طرح اگر آپ کا ایک اور کوئی گھر ہے اور اس کو آپ نے بیچنے کے نہیں لیا ہوا بلکہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے، تو اس رینٹ والے گھر کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ جو رینٹ اس کے اوپر سے آ رہا ہے اس رینٹ کے اوپر آپ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامان جس کو ہم نے بیچنے کے لیے لیا ہوا، ہم نے بہت سی پراپرٹی لی ہوئی ہے بیچنے کے لیے، تو ان پراپرٹی کی قیمت نکالنی پڑے گی اور زکوٰۃ دینی پڑے گی. اچھا زکوٰۃ کے اندر ایک چیز اور ہے جو زکوٰۃ کی شرط ہے کہ سال کا گزر جانا، یعنی ایک سال اس پیسے کے اوپر سال گزر گئے ہوں، پھر ایک سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پر ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانوں کو ہر مسلمان کو اپنی زکوٰۃ کی ڈیٹ معلوم ہونی چاہیے، یعنی کس دن میرے پاس مال متا اتنے سارا پیسہ آ گیا تھا جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو وہ ڈیٹ انسان کو کیا ہونی چاہیے، وہ لکھ لینا چاہیے کہ یہ اس تاریخ کو میرے پاس 83,000 روپے سے زیادہ پیسے آ گئے تھے، تو وہ ڈیٹ اس کو نوٹ کر لینی چاہیے کہ یہ اس ڈیٹ کو میرے پاس آئے. اب اسی ڈیٹ کو اگلے سال کو دیکھیں گے، جیسے مثال کے طور پر آج 27 اپریل ہے، میرے پاس 84,000 روپے آ گئے 27 اپریل والے دن، کسی بھی صورت کے اندر 84,000 روپے میرے پاس آ گئے. اب 84,000 روپے آج کے دن میرے پاس آئے تو ابھی مجھے زکوٰۃ نہیں دینی، ابھی تو میرے پاس آئے، یہ نہیں کہ آج آئے تو میں کل زکوٰۃ دوں گا، نہیں. اب 84,000 روپے میرے پاس آ گئے، اب آپ نے ایک سال کا ویٹ کرنا ہے، ایک سال گزر جائے، یعنی اگلے سال جو 27 اپریل آئے گا 2022 میں، اب آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس 84,000 روپے ہے یا نہیں ہے. اگر اس وقت میرے پاس 84,000 یا اس سے زیادہ پیسے ہیں، یا اس سال میں جو زکوٰۃ کی قیمت طے ہوئی ہوگی وہ پیسے اگر میرے پاس ہیں، تو اب آپ نے اس پیسے میں سے 40واں حصہ 2.5%، 2.5% جو بھی آپ کی پیسے، وہ 2.5% اس کے اندر سے نکال کر آپ کو وہ پیسے زکوٰۃ کو ادا کرنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو فرمایا کہ زکوٰۃ کے 4 نصاب بتا دیے، 4 نصابوں کے اندر پڑھنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ الجھ جائیں گے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس 2021 میں اگر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے تو آپ کا نصاب ہے 84,000 روپے. 84,000 روپے اگر آپ کے پاس ہے، وہ سونے کی قیمت میں ہے، چاندی کی قیمت میں ہے، نقد کی صورت میں، کیش کی صورت میں، یا مال تجارت کی صورت میں، یہ چاروں چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں اور اس کے اوپر سال بھی گزر چکا ہے، یعنی پچھلے سال میرے پاس آ گئے تھے اور وہ ڈیٹ آج آ گئی ہے اور اس وقت یہ پیسے میرے پاس موجود ہیں، تو اب آپ کو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو گئی ہے. اب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، زکوٰۃ کو اب آپ کو ادا کرنا پڑے گا. خاص طور پر خواتین اس کا حساب اس طرح لگا سکتی ہیں، جو خاص طور پر جو شادی شدہ خواتین ہیں. شادی شدہ خواتین کو عام طور پر جو شادی والا دن ہوتا ہے اس دن اس کے پاس اتنے سونے وغیرہ آ جاتے ہیں، اتنی اس کے پاس زیورات آ جاتے ہیں سونے کے حساب سے یا پیسوں کے حساب سے، تو اس وقت
وہ عام طور پر خواتین اس دن زکوٰۃ کی مالکہ بن ہی جاتی ہیں عام طور پر، کیونکہ اگر ایک تولے سونے کا بھی کسی نے آپ کو سیٹ دیا ہے تو وہ ایک تولہ کی قیمت 1 لاکھ سے کہیں اوپر ہے. تو اگر اتنے پیسے یا پیسوں کی صورت میں کسی بھی صورت میں آپ کے پاس پیسے آ گئے خواتین کے اوپر، تو جس تاریخ کو آپ کی شادی ہوئی ہے وہی تاریخ آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے. اب اس تاریخ کو آپ نوٹ کر لیں، اب اگلی تاریخ اسی 1 سال بعد اسی تاریخ کو آپ دیکھ لیں وہ پیسے میرے پاس اس دن موجود ہیں، تو اب اگر موجود ہیں تو اس میں سے 2.5% نکال کر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ پیسے تو سونے کے اندر ہے، سونے کی شکل میں، تو آپ کو وہ سونا بیچنا پڑے گا، سونا سیل کرنا پڑے گا. سونا سیل کرنے کے بعد جو قیمت آپ کو بنتی ہے وہ قیمت آپ کو نکال کر ادا کرنی پڑے گی. یا عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ جو شوہر ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں کہ بیوی کا جو سونا ہوتا ہے پھر وہ سونا بیچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، شوہر اسی کے طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، تو ایسے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. شوہر اگر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طرح اگر والدین بچوں کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس طرح اگر بچے والدین کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں تو ایسے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر بیوی دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر میری طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، تو بیوی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے سونا بیچے یا کہیں سے بھی وہ پیسے کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. اسی طرح والدین دیکھ رہے ہیں کہ میرے بچے میری طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، تو والدین کے پاس اگر اتنا مال ہے اور سال گزر چکا ہے تو والدین کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں. اسی طرح بچوں کا معاملہ، اسی طرح ہر انسان کا معاملہ ہے. تو یہ زکوٰۃ کا جو نصاب تھا آج کے 2021 کے اعتبار سے 84,000 روپے. اس قیمت کی اگر آپ کے پاس مالیت کی کوئی سونا ہے، چاندی ہے، نقد ہے، کیش ہے، اور اسی طرح آپ کے پاس ایسا سامان ہے جو آپ نے بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے، تو آپ کے اوپر اس پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اگر سال بھی گزر چکا ہے، سال بھی اگر اس کے اوپر گزر چکا ہے تو اب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. عام طور پر بہت سے لوگ رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. رمضان کے اندر ہم زکوٰۃ کا مہینہ اپنا رمضان کو بنا لیتے ہیں، تو یہ اس کے اندر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ڈیٹ آپ کی آئے گی اس کے بعد ہی زکوٰۃ ہوگی، آپ اس ڈیٹ سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ یار میری ڈیٹ 1 مہینے بعد آئے گی زکوٰۃ کی، میں 1 مہینے پہلے ہی نکال دیتا ہوں. کوئی غریب آ گیا کہ 1 مہینے پہلے ہی نکال دیتا ہوں زکوٰۃ، تو پہلے بھی دے سکتے ہیں. لیکن اس ڈیٹ سے اگر زیادہ آگے نہ، پہلے تو دے سکتے ہیں، اس کو بڑھا ہی نہیں. یعنی اس ڈیٹ کا اگر پہنچ جائے تو اس ڈیٹ کو تو لازمی آپ زکوٰۃ ادا کر دیں، تو پہلے بھی یہ زکوٰۃ ادا کیا جا سکتا ہے. تو یہ زکوٰۃ کا نصاب تھا. اب کل میں انشاءاللہ اس کے اوپر یہ بتاؤں گا کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ کے مصارف کون ہے، کون زکوٰۃ لے سکتا ہے، کون زکوٰۃ نہیں لے سکتا. تو یہ مختصر طور پر زکوٰۃ کا نصاب جو آپ خواتین کے سامنے، آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. اس کے اندر کوئی اگر سوال پوچھنا ہو تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ یہ تھوڑا سا پیچیدہ مسائل ہیں. عام طور پر ایک ہی دفعہ بتانے میں بہت سے کو سمجھ میں نہیں آتا، تو اگر نہیں بھی سمجھ میں آئے کوئی مسئلہ تو وہ پوچھا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے. اچھا، اس کے اندر ایک چیز یہ نوٹ کر لیں، ہیرا جو ہے نا، ہیرا اگر آپ کے پاس ہے تو ہیرے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہیرا اگر کروڑوں روپے کا بھی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہیرے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ ہیرا پتھر کی قسموں میں سے ہے اور پتھروں کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ جو ہے وہ سونا چاندی کے اوپر ہے، پتھر پہ نہیں ہے. اور جو ہیرا ہے وہ پتھر کی قسموں میں سے ایک پتھر ہے، اس کو ہیرا کہا جاتا ہے. تو ہیرے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ اگر وہ ہیرا آپ نے بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے کہ اس ہیرو کو مجھے بیچنا ہے، تو اب وہ ہیرا ہیرا نہیں رہے گا بلکہ مال تجارت بن جائے گا. اب وہ اس ہیرے کی قیمت لگانی پڑے گی، اور اس ہیرے کو 1 سال آپ کے پاس ہو گیا رکھے ہوئے، تو اب اس ہیرے کی قیمت لگانی پڑے گی اور پھر اس قیمت کے مطابق آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. تو یہ زکوٰۃ کا تھوڑا سا نصاب تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج جو ہمیں دعائے وطر کے اوپر، وطر کی نماز میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں، دعائے قنوت کا ترجمہ اور آیت الکرسی کا ترجمہ انشاءاللہ ہم کل اس پر بات کریں گے. وطر کی نماز 3 رکعت ہوتی ہے، عشاء کی سنتوں کے بعد پڑھیں گے. اگر رمضان ہے تو رمضان کے اندر تراویح کے بعد پڑھیں گے،
اور عام حالات میں عشاء کی سنتوں کے نفل کے بعد پڑھیں گے تو وتر کی 3 رکعت ہے، 2 رکعت بالکل اسی طرح عام رکعت کی طرح پڑھیں گے، اور تیسری رکعت میں ہمیں ایک کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ تیسری رکعت میں جب ہم تلاوت، اچھا اس کے اندر تینوں رکعت کے اندر سورت کی تلاوت ہوتی ہے۔ عام طور پر فرض کی جو 4 رکعت اگر پڑھتے ہیں تو 2 رکعت، ابتدائی 2 رکعت میں تو ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کی تلاوت کرتے ہیں، باقی اگلی 2 رکعت میں ہم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن وتر کی رکعت، اسی طرح مغرب کی رکعت کے اندر وہ بھی 3 رکعت ہوتی ہے، تو شروع کی ابتدائی 2 رکعت میں تو سورت بھی پڑھیں گے، تیسری رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور رکوع میں جائیں گے۔ لیکن وتر کی نماز بھی 3 رکعت ہیں، اس کے تینوں رکعت کے اندر سورت بھی پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ تو تیسری رکعت میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورت پڑھ لی، سورت پڑھنے کے بعد ہمیں رکوع میں جانا ہے، تو ہم رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ پھر دوبارہ باندھ لیں گے۔ اب اس موقع پر ہم دعائے قنوت پڑھیں گے۔ جن حضرات کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے ان کو چاہیے کہ دعائے قنوت یاد کریں، دعائے قنوت یاد کریں، اور اگر یاد کر رہے ہیں آپ اور اتنی یاد نہیں ہوئی کہ پڑھ سکیں تو اس موقع پر آپ کوئی دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتینا فی الدنیا، اسی طرح کوئی بھی دعا آپ اس موقع پر اس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو دعائیں یاد کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہی ذہن بنا لیا کہ میں صرف ربنا آتینا پڑھوں گا اور دعائیں قنوت یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ آپ کو اوپر اس کا آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ اصل جو ہے وہ دعائے قنوت ہے۔ اگر دعائے قنوت نہیں ہے تو پھر گنجائش دی گئی ہے کہ آپ دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں آپ دعائے قنوت یاد کر رہے ہوں۔ تو پھر اس کے بعد ہم دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، اس طرح وتر کی نماز پوری مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ وتر کی نماز کا مختصر طریقہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ کل انشاءاللہ جو دعائے قنوت ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح، اسی طرح آیت الکرسی اور اس کی تشریح پر تھوڑی بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا جو سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا اور اس کو سمجھنے والا، اور جو بھی باتیں آج ہوئی ہیں اس کو آگے پھیلا کر خود کے اندر بھی وہ صفات پیدا کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے باعث برکت اور رحمت کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔